سب سے پہلے ہم بات کر لیں جی بی کے الیکشن. جی ہاں, گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہوا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس الیکشن میں کس پارٹی کے پاس کتنی سیٹیں آئی ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ جناب کس پارٹی نے سب سے پہلے الزام لگایا کہ جی دھاندلی ہو گئی اور ہمیں ہروایا گیا ہے اور نتائج 2024 کی طرح بنائے گئے ہیں. یہیں سے آغاز کر لیتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے مہم چلائی تھی وہاں بڑی زبردست قسم کی, جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی بہن آسما بھٹو زرداری صاحب وہاں موجود تھی, دیگر سینئر لوگ بھی وہاں گئے اور انتخابی مہم چلائی. نواز شریف صاحب خود بڑے عرصے کے بعد باہر آئے تھے اور انتخابی مہم انہوں نے چلائی اور خطاب بھی کیا جس میں انہوں نے حسب معمول وہ اس چیز سے باہر نہیں آ سکے. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا اور آپ لوگ بھی قصوروار ہیں کہ جب مجھے نکالا تو آپ لوگوں کو بھی باہر نکلنا چاہیے تھا, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ نکالا کس نے تھا. یہ منہ پہ ٹیپ کیوں لگ جاتی ہے میاں نواز شریف صاحب کے جب بھی وہ بات کرتے ہیں مجھے کیوں نکالا. ارے بھائی, آج اگر خان صاحب کی حکومت ہوتی, آج اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی اور آپ یہ پوچھتے سوال کرتے کہ جی مجھے کیوں نکالا تھا, تو سب کہتے کہ یہ واقعی ان کو بتانا چاہیے کس نے نکالا تھا. آج آپ کی اپنی حکومت, آپ کا بھائی مجھے کیوں نکالا کے بعد دوسری بار وزیر اعظم بنا ہے, آپ کی بیٹی سب سے بڑے صوبے کی سی ایم ہے, تو پھر آپ پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. اور بھائی جنہوں نے نکالا تھا آپ نام لیتے ہوئے بھی شرما رہے ہیں ان کا, تو کم از کم چلیں, میڈیا پہ نام آ کے نہیں لے سکتے, جلسوں میں نام نہیں لے سکتے, گھر میں شہباز شریف صاحب کو بتا دیں, اپنی بیٹی کو بتائیں, ان کو ایک بولیں جی کمیٹی بنا کے جس کا ہاتھ ہے آپ کو نکلوانے میں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ 2017 سے لے کر 2026 تک 9-10 سال سے آپ یہی کہتے جا رہے ہیں مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, بتائیں مجھے کیوں نکالا, میں نے کیا کیا تھا. آپ کی اپنی حکومت ہے, کس کی حکومت آئے گی تو آپ بتائیں گے یا ان کے خلاف کارروائی. اب آپ کی اپنی حکومت ہے, کارروائی کریں. اچھا جی, الیکشن کے رزلٹ پہ آ جائیں. الیکشن کا رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی, ابھی میری تھوڑی دیر قبل بات ہوئی, سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری منظور صاحب, وہ کہہ رہے ہیں 10 سے 11 سیٹوں پر ہم لوگ آگے ہیں. یعنی کہ 10 سے 11 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں. اور فرا صاحبہ جو ہیں نون لیگ کی, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی تقریباً کوئی 5 سے 6 سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں. اور پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فارم 45 کے تحت 18 سیٹیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن فارم 45 کے لوگ مان نہیں رہے اور 47 بنا لیے. انہوں نے بہرحال انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا پی ٹی آئی نے. اب آ جائیے کہ جی یہ دو پارٹیاں جو سامنے آئی ہیں, اس وفاق میں حکومت نون لیگ کی ہے. اس سے پہلے ہوتا یہ آتا تھا کہ جی وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کی کشمیر اور گلگت بلتستان میں حکومت بنتی. اس بار یہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ وہ تنہا حکومت بنا سکتی ہے, لیکن چونکہ وفاق میں نون لیگ کے ساتھ ان کا اتحاد ہے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں مل کر, اور استحکام پاکستان پارٹی ایک سیٹ ان کے پاس ہے. پھر جو 8 یا 6 بلکہ 7 لوگ جو ہیں وہ جو آزاد حیثیت سے جیتے ہیں, ظاہر اس میں پی ٹی آئی کے بھی حمایت یافتہ ہیں یا پیپلز پارٹی کے بھی, تو ان میں سے بھی ان کے پاس آ جائیں گی نشستیں کچھ, پھر مخصوص نشستیں ملیں گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی تنہا بھی حکومت بنا سکتی ہے, اس پوزیشن میں آ گئی ہے, اور پھر وہ چاہے تو ان لوگوں کو شامل بھی کر سکتی ہے پی ٹی آئی کے علاوہ. پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم چونکہ انتخابی نشان سنبل ہمارے پاس ہے نہیں, بلکہ ایک انتخابی نشان میں ہم لڑ نہیں سکتے. دوسری ایک پارٹی سے ہم نے لاحق کیا تھا, اس پہ بھی پابندی لگا دی, ہمیں کمپین چلانے نہیں دی گئی. حالانکہ بیرسٹر گوہر وغیرہ سب وہ جی بی میں موجود تھے, انتخابی مہم چلائی ہے انہوں نے, لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں ہم وائٹ پیپر لے کر کے آئیں گے جس طرح دھاندلی ہوئی ہے. اچھا یہ تو ہو گیا رزلٹ اور منظر نامہ. پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ دے دیے لوگوں نے, دیے بھی ہیں یا نہیں دیے, اس کے لیے اس خبر میں ایک بڑے مشہور و معروف صحافی اور سابق کیئر ٹیکر سی ایم نجم سیٹھی صاحب کی بات ضرور شامل کروں گا, جو کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے, اور بتا رہے ہیں لوگ کہ بار بار سنوا بھی رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب کا تجزیہ یہ تھا, انتخابات سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی پیپلز پارٹی کی لگتا ہے کہ سیٹنگ ہو گئی ہے اور ہو جائے گی, تو پھر جی بی یعنی گلگت بلتستان اور کشمیر ان کو دے دیا جائے گا. دے دیے سے مراد ان دونوں کے الیکشن ہوں گے اور جی بی میں اور کشمیر میں پیپلز پارٹی جیت جائے گی. کیونکہ جو مہم چلائی گئی اور جس وقت یہ سب کچھ ہوا تو لگتا نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی بڑی پارٹی یعنی کہ لیڈنگ پارٹی بن کر سامنے آئے گی, کیونکہ بہت سارے لوگ تنقید کر رہے تھے, نون لیگ والے بھی وہاں جا کر یہ تنقید کر رہے تھے کہ جی کس منہ سے بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ہم صاف ستھرا بنا دیں گے, روزگار دے دیں گے, بجلی آ جائے گی, یہاں سڑکیں بنا دیں گے. یہ سب کچھ تو وہ جہاں 18 سال حکومت ہے کراچی میں وہاں نہیں کر سکے, تو جی بی میں 4-5 سال میں کیا کر لیں گے. اور جی بی والے لوگوں کو پتہ ہے کہ سندھ میں کچھ کام نہیں کیا, تو اس لیے انہیں تو ووٹ ملے گا نہیں.
اچھا، میاں صاحب جب وہاں گئے تو میاں صاحب نے کہا جی سارے کام پچھلے ادوار میں ہم نے ہی کیے تھے، لیکن اب میں آ کے دیکھ رہا ہوں تو یہاں نہ سڑکیں ہیں، نہ یہاں روزگار ہے، نہ یہاں بجلی ہے۔ تو اب پتہ نہیں وہ عمران خان اٹھا کے لے گیا ہے کیا ہوا بہرحال۔ اور احسن اقبال صاحب کا دعویٰ تھا کہ 200 میگا واٹ بجلی تو میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے، جس میں بلاول نے کہا تھا دائیں ہاتھ کا کام ہے تو پھر دیتے کیوں نہیں ہو وہاں کے لوگوں کو بجلی۔ بہرحال تو پیپلز پارٹی بآسانی حکومت بنا سکتی ہے جی بی کے الیکشن میں، اور نجم سیٹھی صاحب کو پہلے کس طرح پتہ چل گیا تھا، یہ ہے سوال نشان کے جی دونوں یعنی جی بی اور کشمیر پیپلز پارٹی کے پاس چلا جائے گا۔ زرداری صاحب نے کوئی بہت اہم ڈیل کی ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے، اور زمینی حقائق بھی میں نے اس لیے آپ کو ساتھ ساتھ ان سامنے رکھ دیے ہیں۔